دجال کون ہے؟ دجال کیا ہے؟ دجال کیسا ہے؟ دجال کب آئے گا؟ یہ سوال ہر ایمان والے کے دل میں غوطہ مارتا ہے۔ دجال کی دجالیت کا ٹریک بچھایا جا چکا ہے۔ دجال نام ہے اس چھل اور چھلاوے کا، دھوکے کا، جو دھوکہ باتوں، اسباب و حالاتوں کے ذریعے دل و دماغ کو الجھا کر دیا جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں دجال کیا ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دجال نام ہے جو اس زمانے میں وجود میں آئے گا، جو زمانے میں اکثریت ان لوگوں سے بھری ہوگی جو دنیا کی اسباب، چیزوں اور دیگر مخلوقات سے سائنٹیفکلی اتنے مضبوط ہو گئے ہوں گے کہ وہ نعوذ باللہ اسی کو سب مان بیٹھیں گے اور ذہنی طور پر ناستک ہو جائیں گے، اور خدا کی دی ہوئی سائنسی طاقتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے جو شخص اس پر بہترین کنٹرول پالے گا، ذہنی طور پر ملحد یعنی ناستک بن بیٹھے ہوئی بڑی جماعت جو ہوگی، جو اپنے خدا کو بھول بیٹھی ہوگی، ان میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنے اچیومنٹ کے ذریعے جو بھی اللہ نے دجال کو دی ہوئی ہوگی خدائی دعویٰ ٹھوک دے گا۔ دجال کا کام کیا ہوگا؟ اس کا اصل کام یہی ہوگا کہ وہ اپنے زمانے میں سائنٹیفکلی حاصل ہوئی طاقتوں کو، اس زمانے کی اپرچونٹی کا منفی نگیٹیو استعمال کر کے لوگوں کو مغالطے میں ڈال کر اللہ کے ماننے والے، یہاں تک کہ ہر مذہب کے جھوٹے خداؤں جو اپنے خداؤں کو مانتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو اپنی اچیومنٹ کا چھل اور چھلاوا دکھا کر ان کے معبودوں کی جگہ لے لے گا۔ اس کا کام یہ سیکولر میدان میں بھی ہوگا اور مذہبی میدان میں بھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ دجال آ چکا ہو، شخصی طور پر بھلے ہی نہ آیا ہو، لیکن ذہنی طور پر وہ بہت پہلے آ چکا ہے۔ دجال کی آنے کی وجہ ابلیس کا وہ چیلنج ہے جو اس نے آدم سے دشمنی کے وقت دیا تھا، جسے قرآن نے بیان کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں زمین کو اتنا خوبصورت اور اتنا آراستہ اور اتنا آسان اور اتنا بہترین بنا دوں گا کہ لوگ اس میں گمراہ ہو کر رہ جائیں گے، اغوا ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی کی وضاحت قرآن میں آگے کی گئی کہ وہ زمین کو اس طریقے سے چھل اور چھلاوے کا بنا دے گا کہ جس کو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ جن کے چھل اور چھلاوے میں آ کر اکثر تیرے بندے ناشکرہ ہو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ اور یہ بات بخوبی ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ناشکرہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو نعمتیں آسانی سے ملنے لگیں۔ ہر زمانے، ہر صدی میں کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہوتا رہا، لیکن اب اس صدی میں وہ ترقی سائنس نے کی ہے جس کو حاصل کر کے انسان کے اکثر کام بآسانی ہونے لگے، جس کی وجہ سے انسان ناشکرہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور دجال اسی ابلیس کے چیلنج کا سب سے بڑا داؤ ہے کہ وہ سائنس کا منفی استعمال کر کے لوگوں کو، خاص کر مسلمانوں کو گمراہ کرے گا۔ سب اس کے سائنسی جال میں پھنس جائیں گے سوائے نیک بندوں کے۔ اب جو طاقت اسے حاصل ہوگی وہ ایسی اچیومنٹ کرے گا کہ بنا کسی نقصان کے بادل سے بارش کروائے گا اور زمین سے کہے گا تو وہ غلہ اگائے گی۔ وہ ایسے وائرس تیار کرے گا کہ جو قوم اس کے خدائی دعوے کو نہیں مانے گی، جو بستی اس کی خدائی دعوے کا انکار کر دے گی، اس میں وہ وائرس کو چھوڑ دے گا، جو وائرس اس کے جانوروں کو صبح ہوتے ہوتے مار دیں گے، جس کی وجہ سے وہاں بھوک مری پیدا ہونے لگے گی۔ اپنی ان پاور، ان اچیومنٹ کو جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہوگی، وہ اس کو اپنے ماننے والے کو اس طریقے سے پیش کرے گا کہ وہ ان کی زندگیوں کو آسان کر دے گا۔ مسلمانوں سے ایک جماعت گمراہ ہو کر اسی وجہ سے اس کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور ساری دنیا کے مالک اسے اپنے یہاں مدعو کریں گے، انویٹیشن دیں گے، اور وہ ان سب ملکوں کا دورہ کرے گا اور ورلڈ آرڈر پر ایگریمنٹ لے گا، جس کا وہ خود اکیلا بے تاج بادشاہ ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کی ایک جماعت جو تھوڑی ہوگی، یا وہ ملک بھی ہو سکتا ہے، اس کے اس ورلڈ آرڈر کو ماننے سے ایگری نہیں ہوں گے تو وہ ان کے خلاف جنگ کا بگل بجا دے گا۔ اس سے پہلے وہ ان نیک کار جماعت کو وحشت میں ڈالنے کے لیے
انہی میں سے ایک ان کے بندے کو بلائے گا اور اپنے ایک نایاب اچیومنٹ کا اس پر یوز کرے گا، اور وہ ہوگا کہ وہ اس سے کہے گا کہ تم مجھے اپنا رب تسلیم کرو، تو وہ ان کا انکار کر دے گا، اور وہ نیک بندے کو بیچ میں سے چیر دے گا، اور پھر اس پر اپنی میڈیکلی سائنسی طور پر حاصل کی ہوئی اچیومنٹ سے وہ اس کی سرجری کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا، تو وہ شخص